الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عصر حاضر کے تناظر میں میثاق مدینہ پر ہم نے بات شروع کی تھی، جس میں پچھلے لیکچرز میں ذکر کی گئی تھی امت واحدہ یا ایک جماعت کا تصور، سابقہ رسوم و رواج اور سماج میں ظالم یا فسادی یا جابر کے ہاتھ کو روکنا۔ آج ہم بات کریں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ میں تحریر فرمایا کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے میں دیت ادا کی جائے گی اور غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ کافر کی نوعیت اور حالات کو دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور اسی شق میں دوسری بات یہ بیان کی گئی، یہ ذکر کی گئی کہ کسی بھی مسلمان کے خلاف کافر کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کافر کے ساتھ تعاون یا کسی قسم کی سپورٹ مسلمان کے خلاف نہیں کی جائے گی۔ اب یہ بڑا قابل تحقیق، قابل غور نکتہ ہے۔ اگر آج ہم عالم اسلام کو دیکھیں تو انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی میثاق مدینہ میں ذکر شدہ اس شق پر عمل چھوڑ دی ہے، جبکہ عالم کفر اسی پر عمل پیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، حالانکہ اسلام کا حکم تو قصاص کا ہے، کتب علیکم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ حالانکہ یہاں پر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ اگر کسی کافر کو قتل کیا جائے تو مسلمان دیت کس طرح ادا کریں گے۔ قصاص کیوں نہیں ہے، یہ بڑا قابل تحقیق نقطہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو اللہ اور رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، روز محشر کو ماننے والا ہو، وہ کبھی کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یعنی اگر کسی انسان کو آپ بے گناہ قتل کریں تو یہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ تو تاریخ یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ کسی بھی مسلمان نے بغیر کسی جرم اور گناہ کے یا شرعی جواز کے کسی کافر کو قتل کیا ہو، جبکہ اگر اس راستے کو کھول دیا جاتا، یعنی جس طرح اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کی اسلام قبول ہے گیا، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کو قتل کرے تو اس کی سزا قصاص ہے، لیکن اگر کافر کو قتل کرے تو یہاں پہ دیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کافر عالم کفر انتہائی عیار اور چالاک اور مکار ہے۔ اگر یہ راستہ مرتد کی طرح کھول دیا جاتا تو پھر اسلام ایک ڈرامہ بن جاتا، مسلمان ایک ڈرامہ بن جاتے، اور عالم کفر کو یہ موقع ملتا کہ اپنے میں سے کسی بھی فرد کو قتل کر کے تہمت مسلمان پہ لگا دیتے، اور پھر مسلمان کو قتل قصاص میں قتل کرنے کے دعوے دار بن جاتے۔ مثال کے طور پہ ماضی قریب میں ہم دیکھیں تو 9/11 کے واقعے کو دیکھیں کہ عالم کفر نے خود پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا، لیکن اس کو جواز بنا کے اس کی تہمت اور الزام امارت اسلامیہ افغانستان کے پرامن شہریوں پر لگایا، اسامہ بن لادن پہ لگایا، اور اسی کے نتیجے میں عالم کفر نے نیٹو کے نام سے عالم اسلام پر حملہ آور ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل کیے گئے، زخمی کیے گئے، معذور کیے گئے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو پھر قصاص میں قتل کرنے کے دعوے دار بنتے، ڈرامے کے ساتھ، عیاری کے ساتھ۔ لہٰذا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کسی کافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم پوری تاریخ کو اگر دیکھیں تو کسی بھی مسلمان کے حوالے سے نہیں بات نہیں ملتی کہ اس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے بغیر کسی جواز کے۔ دوسرا بڑا قابل غور نقطہ اسی شق میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کے خلاف کافر کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آج مسلمانوں نے یکسر مکمل طور پر اس پر عمل چھوڑ دی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کا کتنا بڑا حصہ، کتنی بڑی ریاست ہے، مسلمان کے خلاف عملاً عالم کفر کے اتحادی ہے، عالم کفر کے معاون ہے، عالم کفر کے دستراز ہے، عالم کفر کے لیے دلالی کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، نامی گرامی ریاستیں آج عالم کفر کے اعلی کار بن گئے ہیں۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم کے خلاف کوئی مسلمان جہاد کے نام پہ اٹھتا ہے، جہاد کے لیے اٹھتا ہے، تو مسلمان حکمران اکثر اس کا بھی برا حشر بنا دیتے ہیں۔ پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہر دور میں میر جعفر اور میر صادق جیسے کردار سامنے آئے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے سروں کی سودا بازی کی ہے، مسلمانوں کی دلالی کی ہے، عالم کفر کے لیے جاسوسی کی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں تاریخ میں گزرے ہیں، کتنے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے ڈالرز کے عوض، جنہوں نے پیسے کے عوض، دنیا کی لالچ کے عوض عالم اسلام کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو، بڑے بڑے مسلمان مجاہدین کو، بڑے بڑے مخلص لوگوں کو ان کے ہاتھوں بیچ دیے یا قتل کر دیے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اس وقت مثال کے طور پہ غزہ پہ اسرائیل اور اس کے ساتھی امریکہ حملہ آور ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، بے گھر ہو گئے، لیکن عالم اسلام کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ اسی غزہ کے خلاف، انہی مسلمانوں کے خلاف عالم کفر کی، امریکہ کا وغیرہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات بتائی تھی کہ کسی کافر کے بدلے میں آپ مسلمان قتل نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر کافر عالم کفر اپنی عیاری اور مکاری کی وجہ سے ڈرامہ بازی شروع کریں گے اور مسلمانوں کے قتل کے بہانے ڈھونڈیں گے، جس طرح 9/11 میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے خلاف آپ عالم کفر یا کافر کی مدد نہیں کریں گے۔ مسلمان اسی شخص کو چھوڑ کے، سنت رسول کو چھوڑ کے آج عالم کفر کے اعلی کار بن گئے۔ اس کے برخلاف اگر ہم عالم کفر کو دیکھیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر منع عن عمل شروع کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ کسی کافر کو عالم کفر نے مسلمان کے قتل کے بدلے میں قصاص میں قتل نہیں کی ہے، بلکہ ہر دور میں اسے تحفظ فراہم کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دیت ادا کریں گے تو آج اسی پر کافر عمل پیرا ہے۔ مثال کے طور پہ ماضی قریب کو ہم دیکھیں تو ریمنڈ ڈیوس نام کے ایک بندے نے، ایک کافر نے مسلمانوں کی قتل کی، چند لوگوں کو قتل کیا، لیکن راتوں رات عالم کفر نے نہ صرف اسے چڑھایا بلکہ اس کے بدلے میں مقتولین کے ورثاء کو دیت اور خون بقا ادا کی۔ تو خلاف مطلب یہ کہ وہ اسی شق پر عمل پیرا ہے۔ اب پہلے تو وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کے قتل میں کافر کو یا عالم کفر کو قتل کیا جاتا قصاص میں، تو مسلمانوں کے پڑوس میں واقع بھارت کے حکمران نریندر مودی کی صورتحال کیا ہوتی؟ سینکڑوں کی تعداد میں ہندو مسلم فسادات کے اس چیمپئن نریندر مودی نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، کتنے لوگوں کو شہید کیا۔ نیتنیاہو نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اسی طرح دیگر کفار کتنے مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہے۔ اگر قصاص لی جاتی تو پھر ان کا حشر کیا ہوتا؟ مطلب یہ کہ پہلے تو یہ لوگ قصاص کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ریمنڈ ڈیوس کی طرح اگر گرفتار ہو جائے، پکڑا جائے، تو پھر بھی یہ قصاص میں اپنے بندے کو قتل ہونے نہیں دیتے بلکہ اس کی دیت ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا
کہ مسلمان کے خلاف آپ کافر کی مدد نہیں کریں گے، تو آج یہی عالم کفر ہے کہ ہر جگہ پر مسلمان کے خلاف اپنے کافر کے ہمدرد اور معاون ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ عالم کفر ایک کافر ریاست مسلمان کے خلاف انہوں نے اپنے کافر ریاست دوسرے کافر ریاست کی مخالفت کی ہو۔ زبانی غماخرج تو بڑے بہت کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں ان کے کافر ساتھی۔ مثال کے طور پہ عالم کفر کو دیکھے کہ سلامتی کونسل میں بے شک یا عالمی عدالت انصاف میں بے شک وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ غزہ پہ ظلم ہو رہی ہے، لیکن عملاً کسی بھی ملک نے اس عالم کفر اسرائیل کے خلاف اقدام نہیں کیا۔ تو میثاق مدینہ کے اس شق پر عالم کفر آج بھی عمل پیرا ہے کہ وہ ہر جگہ پر مسلمان کے خلاف اپنے کفر کی مدد کر رہا ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کافر ریاست نے کافر ریاست کے خلاف اپنے مفادات کی بنیاد اپنے مفادات سے ہٹ کے مسلمان کا ساتھ دیا ہو۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ان کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں تو اپنے کافر کے مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کی ذاتی مفادات نہ ہو تو محض انسانیت کی بنیاد پر وہ اس کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی قتل عام کو، غزہ میں، کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، حال ایران میں، شام میں، ان ساری جگہوں پر آپ دیکھیں مسلمانوں کی قتل عام ہو رہی ہے، لیکن کافر سارے کے سارے ایک ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ میثاق مدینہ کے اس شق پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، دیت ادا کی جائے گی۔ مسلمان کے خلاف کافر کا معاون نہیں بنے گا۔ آج اس شق پر یکسر عالم اسلام نے عمل چھوڑ دی ہے الا ماشاءاللہ، جبکہ اس پر عالم کفر عمل پیرا ہے اور اسی پر منعن عمل کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ میثاق مدینہ سے یا سیرت رسول سے عالم کفر استفادہ کر رہی ہے اور مسلمان اس سے بے خبر ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔